السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج مختصر پڑھیں گے، طبیعت کچھ برابر نہیں ہے، لیکن میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ جابر بن یزید الجوفی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ کذاب آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ پہل جب اس کا معاملہ محدثین کے ہاں معلوم نہیں تھا تو اس سے حدیث لی ہیں، بیان کی ہیں۔ تو جب اس نے اپنے بد مذہبی کو اور اپنے برے مذہب کا اظہار کیا اور اس سے وہ بدعت صادر ہوئی جو کہ تشیع کی بدعت تھی، اور تشیع میں بھی غلو والی۔ ایک ہے وہ تشیع جو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک صرف سیاسی نظریے کی حیثیت سے ہے، یا ایسا تشیع ہے کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت میں زیادہ احق سمجھتا ہے۔ تو یہ بات اس کی قرآن و سنت اور صحابہ کے اجماع کے برخلاف ہے، لیکن بہرحال اس سے وہ اس کو کوئی اس کی روایت اس وجہ سے رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کا ایک موقف ہے، ایک رائے ہے جس میں اس کو غلطی لگی ہے۔ لیکن تشیع میں غلوف کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہی سبائی عقائد اس میں آ گئے، یہود کے عقائد، نصرانیوں کے عقائد، شرکیہ عقائد۔ پھر اس میں جو اور زیادہ آگے بڑھا تو کوئی اسماعیلیہ کسی نے اس میں اضافہ کر دیا، الوہیت علی کا بھی کسی نے کہہ دیا، وہ تو پھر ملت سے ہی خارج ہو گیا نا۔ یعنی اس پر تو ملت کا لفظ بھی صادق نہیں آ سکتا، ملت اسلام کا لفظ بھی صادق نہیں آ سکتا۔ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی ہو گیا، یہ نہیں کہ 200 300 سال بعد آیا بھائی کسی نے الزام لگایا ہو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کو آگ میں بھی جلایا اور ان کو مارا، قتل بھی کیا۔ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے خود بری تھے، جیسے نصرانیوں سے عیسیٰ علیہ السلام اور ماں مریم بری ہیں، تو ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غالی شیعہ سے، رافضہ سے اور ان بد مذہبوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل بالکل بری ہے۔ تو جابر بن یزید الجوفی، اس نے ایک تو پیچھے گزر گیا کہ قرآن کے بارے میں اس نے کچھ کہا تو وحی کو الگ کر رہا ہے، قرآن کو الگ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عقیدہ رجت میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں نا یہ بھی جو احادیث صحیحہ میں اور قرآن مجید میں اشارتاً اور احادیث صحیحہ میں صراحت کے ساتھ سیدنا علی رضی سبحان اللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمانوں پر موجود ہونے کا اور زندہ موجود ہونے کا اور قرب قیامت ان کے واپس آنے کا حدیث صحیحہ میں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں صراحت موجود ہے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، الا من شذ کابن حزم۔ تو کسی کے شاذ قول جو ہے وہ اجماع کو فرق نہیں ڈالتا، تو باقی تمام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب یہ والی صفت نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی عقیدہ رجت میں کہ وہ بادلوں کے اندر ہیں، اور جب بھی حکومت کے خلاف یا کسی بھی اقامت دین، انہوں نے بھی ان کے نزدیک بھی تو اقامت دین کا کوئی تصور ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اقامت دین، ان کے ہاں بھی اقامت دین کا ایک کوئی تصور ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں بھائی اس کو لپٹ کر دو اور ان کا نظام درم برم کر دو، یا کوئی حکمران ہیں فساق ہیں یا ظالمہ ہیں تو ان کے ظلم کو بنیاد بنا کے تو سارا بغاوت کرو اور فساد کرو، قتل و غارت کرو۔ تو یہ اسلام میں قطعاً پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام نے اس طرح کی تعلیم دی ہے۔ اور ہمارا تو یہ تجربہ ہے، تجربہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہماری یہ پڑھائی یا دراسہ یہ ضرور ہے
کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ بات اب میری کہیں لکھ لیجئے ڈائری پہ، کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دنیا کی کوئی بھی قوم جب اپنے حکمران کے خلاف جتھوں کی صورت میں نکلے ہیں، تو میں اس میں مسلمان اور کافر کا بھی فرق نہیں کر رہا، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی خیر نہیں دیکھی، یعنی وہ مسلمان حکمران تھا یا غیر مسلم تھا کوئی، تو اس کے خلاف نکلنے سے مراد ہے ایک پرامن احتجاج، ام، مطلب اپنے آج کل کے دور میں اپنے مطالبات منوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، تو بھئی آپ نکلتے ہیں، جیسے قادیانیوں کے مسئلے کے اندر 74 کے اندر مسلمانوں نے اپنا موقف منوا لیا، تو اس طرح کے کئی خیر کی باتیں بھی ہیں، لیکن آپ اس طرح نکلتے ہیں جس میں آپ قتل و غارت ہوتی ہے، جس کو انقلاب بنیادی طور پر جس کو ریولوشن کہا جاتا ہے، تو ریولوشن جو ہے یا ریوالٹ جو ہے یہ کبھی بھی خیر نہیں لے کے آتا، اور یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں سیاسی ہو جائے گی، جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی شخصیت کہتا ہے تو میرا دل بہت دکھتا ہے، میرے دل پہ ایسے لگتا ہے کسی بندے نے میرے دل پہ چھریاں چلائیں، میں مر جاتا ہوں جب کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مصلح ہستی کو انقلابی کہتے ہیں، کیونکہ ریولوشن جس بھی ڈکشنری کے اندر آیا ہے، اس کے پیچھے خون ہے، اس کے پیچھے فساد ہے، اس کے پیچھے قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے لوٹ مار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کسی بھی اصطلاح کے مطابق انقلابی نہیں تھے بلکہ مصلح تھے، وہ اصلاح کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصلح بنا کے بھیجا تھا۔ انقلاب آپ یہ تو عربی کا لفظ میں انقلاب کہا جاتا ہے، اور بہرحال جو پیغمبر انقلاب کہتے ہیں وہ اصل میں اصلاحی معنی میں کہتے ہیں، تو لیکن میں اس اصطلاح کو نبی پاک کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہ شیعہ کا یہ ہے کہ بھئی ہم کوئی انقلاب لے کے آئیں گے، کوئی مسلمانوں کی حکومت کو، اور ہمیشہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جب بھی کبھی مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے تو رافضہ کو ہمیشہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر دیکھیں گے، اور یہ نہیں کہ بہتان کی بنیاد پر آپ بنو عباس کو دیکھ لیجئے اور اس سے پیچھے یعنی بنو عباس تو اہل بیت میں سے ہی تھے نا، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اولاد تھے لیکن ان سے بھی دشمنی ہے، چونکہ وہ امامت کو صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد میں اور ان کی اولاد میں سے بھی جس کو انہوں نے منتخب کیا 12 ناموں کے ساتھ، اسی میں محدود مانتے ہیں۔ اسماعیلیہ نے وہ کچھ اور سلسلہ کیا، زیدیہ نے کچھ اور کیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقیدہ رجعت ہے کہ سیدنا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جیسی جو کہہ لیں کہ صفات ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ میں ماننی شروع کی، جو قرآن و حدیث میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا، اور ان کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ بادلوں پہ ہیں بھئی آسمان پہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بادلوں میں ہیں، جب وہ پکاریں گے نا آسمان سے پکار آئے گی، ہمیں آواز آئے گی کہ اب نکلو، تو ہم نکل پڑیں گے، تو یہ عقیدہ رجعت ہے۔ عقیدہ رجعت کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جو متاخرین اور جو بعد میں ان کے کبار شیوخ ہیں شیعہ امامیہ کے، تو ان کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، وہ میں نے کہا تھا کہ مہدی کے بارے میں ہے، کہ وہ آئیں گے تو سب کو زندہ کریں گے، تو ظالم کو سزا دیں گے، مظلوم کو حق لے کر دیں گے، اور اس میں شیخین اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی بکواسیات موجود ہیں۔ تو عقیدہ رجعت جو ہے نا، ایک تو اپنی جگہ پر یہ کلی جہالت ہے، رجعت کا عقیدہ رکھنا بنیادی طور پر جہالت ہے، اور الرافضۃ اجہل الناس فی الکون، کائنات میں رافضہ سے زیادہ جاہل آپ کو نہیں ملے گا، یہودیوں سے بھی زیادہ جاہل ہیں، نصرانیوں سے بھی زیادہ جاہل ہیں، اور اہل قبلہ کی طرف، اہل قبلہ یعنی قبلہ کی طرف نسبت کرنے والوں میں جہمیہ سے بھی زیادہ آپ کو جاہل نظر آئیں گے، مرجیہ سے بھی زیادہ، معتزلہ، یعنی جتنے بھی باطل گروہ فرق اسلام کی طرف انتساب کرنے والے بھی موجود ہیں، یا غیر مسلم بھی موجود ہیں، یہود ہو نصارہ ہوں کتابیین میں سے، تو ان سے بھی زیادہ جہالت پر مبنی باتیں آپ کو رافضہ کے اندر ملیں گی، بالکل غیر منطقی، غیر عقلی، غیر دلی جو ہے وہ نقلی باتیں۔ الایمان بالرجعہ، تو اس کا ایک قصور یہ تھا کہ اس نے رجعت کا عقیدہ رکھا، دوسرا یہ کہ جھوٹی حدیثیں اس نے بڑی بنا رکھی تھی، وہ آگے آ رہا ہے۔ اثر نمبر 30 ہے،
وقال حدثني حسن الحلوانی، امام مسلم کے استاد ہیں. قال حدثنا ابو یحیی الحمانی قال حدثنا قبیصة واخوه انهما سمع الجراح بن ملیح يقول سمعت جابر بن يزيد اي الجوفي يقول عندي 70,000 حديث عن ابی جعفر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلها. اچھا، میرے پاس 70,000 حدیث ہیں. کتنی؟ 70,000 حدیث ہیں. عن ابی جعفر یعنی محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی جس کو باقر کہا جاتا ہے. ابو جعفر جہاں پر بھی آئے نا یاد رکھ لیں، یہ محمد باقر ہیں. پانچویں معصوم امام ہیں امامیہ کے نزدیک، اور جعفر صادق ان کے بیٹے ہیں. تو ابو جعفر یعنی اسی وجہ سے ان کی کنیت جعفر ابو جعفر ہے نا، جعفر صادق کے بیٹے ہیں، سوری والد ہیں، والد محمد باقر، اور زین العابدین کے بیٹے ہیں، سیدنا حسین کے پوتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں. تو یہ پانچویں امام، علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی بن حسین زین العابدین، اور ان کے بعد محمد باقر ابو جعفر، اور ان کے بعد جعفر صادق چھٹے امام ہو جاتے ہیں. تو یہ پانچویں امام ہیں. تو کہتے ہیں میں نے وہ حدیث کس سے بیان کی ہیں؟ ان ابی جعفر، ابو جعفر محمد باقر سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور کلہا بھی پڑھ سکتے ہیں، کلہا بھی پڑھ سکتے ہیں. کلہا پڑھنا اس لیے ٹھیک ہے کہ 70,000 حدیث، یہ اس کی تاکید بن جائے گی. کلہا ساری کی ساری. 70,000 حدیث میرے پاس موجود ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا، کہتا ہے میرے پاس 70,000 حدیث موجود ہیں جو میں نے محمد باقر سے روایت کی ہیں. محمد باقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس لیے مطلب امامیہ نے اور اثنا عشریہ نے اور سبائیہ نے اپنے ایسے ایسے قائد اور اصول و ضوابط بنائے. اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد باقر کے درمیان کم از کم کتنے واسطے ہوتے ہیں؟ مطلب اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے یعنی سیدنا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیدہ فاطمہ کی اولاد اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا علی رضی اللہ کے گھر والوں میں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے بعد اولاد میں سے سیدنا حسین ہے جی. اچھا، یعنی جو چھوٹے تھے، حسن سے بھی چھوٹے تھے. اب ان کے بیٹے ہیں علی بن حسین زین العابدین جن کو کہتے ہیں. اچھا، ان کے بھی بیٹے ہیں آگے ابو جعفر محمد باقر. اب ابو جعفر بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، اور علی زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین کے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک کے نواسے ہیں. ان سے براہ راست انہوں نے بے شک 3 4 سال 5 سال کی عمر میں ہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رویت بھی ہے، سما بھی ہے، اسی وجہ سے وہ صحابی ہیں. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زیادہ روایات نہیں ہیں، لیکن چلو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روایت بھی نبی پاک سے کریں تو صحابی کی مرسل روایت بھی اتصال پر محمول ہوتی ہے. یہ سیدنا حسین رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1,000 روایتیں بھی بیان کریں اور سیدنا حسین تک ان کی سند ٹھیک ہو تو وہ 100% ٹھیک ہوں گی، کیونکہ مرسل صحابی حجت ہوتی ہے. کیونکہ صحابی اگر سنے گا تو وہ صحابی سے ہی روایت کرے گا، نہیں تو وہ واضح کر دے گا بات. تو اس میں ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے بیان کرنا اور اس کا ذکر نہ کرنا، جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیان کی ہے خبر غار حرا کی، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یا پھر اگر وہ بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب سے غار حرا کا واقعہ ہے. تو یا اگر تھیں تو 1 2 سال کی ہوں گی، تو وہ پھر کہاں سے بیان کریں؟ سیدہ خدیجہ سے وہ ملی نہیں ہے کبھی، تو وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارسال ہے. اچھا، اس میں یہ بھی خیال ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی سیدہ عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی عرصہ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات سیدہ عائشہ کو بیان کی ہو.
لیکن اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نہیں کہا سمیت رسول اللہ یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ارسال ہے اور وہ ارسال اتصال پر معمول ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ خود صحابی ہیں، نبی پاک سے براہ راست سنا ہے. یہ ایسے شخص سے سنا ہے سیدنا ابو بکر سے، اپنی ماں ام رومان سے، جس نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی پاک سے یہ بات براہ راست اس وقت کی سنی ہوئی. بہرحال تو سیدنا حسین نبی پاک سے کچھ بھی بیان کریں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تک اس کی سند صحیح ہو تو وہ بے شک مرسل صحابی بھی ہو تو وہ حجت ہے. وہ اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہو، اپنے چچا عبداللہ ابن عباس سے سنا ہو، کس سے بھی ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے. لیکن علی زین العابدین جو ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا سما ہونا دور ہے، ان کا تو سیدنا حسین رضی اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سما نہیں ہے. نبی پاک سے سما ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سما بھی یا رویت بھی کوئی ان کے حالات میں ملتی نہیں ہے. تو ان کی اپنے دادا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 1900 سوری 40 ہجری میں وفات پاتے ہیں، تو ان کی تو ان سے لقاء اور ملاقات کی کوئی ایسی واضح یا روایت نہیں ملتی. تو چہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بھی 30 سال پہلے ان سے کیسے روایت ہوگی. تو کم از کم یہ ایک انقطاع آ گیا. اور دوسرا انقطاع ابو جعفر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ 60-70 سال بعد کے ہیں. ٹھیک ہے، علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 61 ہجری میں سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں. تو ان کے بیٹے زین العابدین اگر ان کی عمر اس وقت 20-21 سال تھی تو پھر ان کی شادی ہوئی تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ 50 سال 60 سال بعد ابو جعفر محمد باقر آئے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیسے بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ پھر قاعدے بنائے، قاعدے بنانے پڑے سارے فاسد مذہب کے. جب آپ یہ انقطاع دکھائیں گے، ان کا جو آپ سندیں متصل بیان کرتے ہیں نا، ان راویوں پر تو ہمیں ویسے ہی بھروسہ نہیں ہے، ان کی بات تو حجت ہی نہیں ہے. لیکن یہ امام تو حجت خداوندی ہوتا ہے. آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 واسطے چھوڑ کر بیان کرنے ہیں، تو بھائی یہ تو خدا سے بیان کریں تو ان کی بات حجت ہے، کیونکہ امام معصوم ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور وہ حجت خداوندی ہوتا ہے. وہ خدا کا پیغام براہ راست بیان کرتا ہے. بلکہ ائمہ انبیاء کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر انبیاء جو ائمہ معصومین ہیں وہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں. نبی پاک کا استثناء کر دیتے ہیں بھئی ان سے افضل نہیں ہے، تو باقی تو ان کے غلاۃ و شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ امام انبیاء سے بھی افضل ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے بھئی انقطاع، وہ کہتے ہیں انقطاع کیا، امام تو معصوم ہے، حجت خداوندی ہے، براہ راست تو خدا سے وہ پیغام پہنچائے تو اس کا پیغام حجت ہے. یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر سے لے کے دیں. تو یہ مطلب ان کا سارا فاسد مذہب ہے، جس میں نہ سند کا کوئی اہتمام ہے نہ کوئی، بس امام سے نیچے تو سند کا ضرورت ہوگی کہ بھئی امام سے کس نے بیان کیا. بھئی امام سے جابر بن یزید الجوفی کذاب نے بیان کیا، اور جابر جوفی سے کون بیان کرتا ہے، اس سے کون بیان کرتا ہے، پھر یہ یعقوب کلینی تک یا شیخ مفید تک سند کے ساتھ پہنچتا ہے. لیکن جب پہنچ کے ابو جعفر امام تک جب بات پہنچ گئی، اب امام چاہے چھٹا ہو، چاہے ساتواں ہو، چاہے نواں ہو، چاہے 10واں ہو، چاہے وہ 12واں غائب امام ہو، وہ کچھ بھی بیان کرے تو وہی اصل دین ہے، کیونکہ وہ حجت خداوندی ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، اور اس کے پاس وہ سینہ بسینہ سارا علم موجود ہے، تو کہ جو دوسرے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس سند کی ضرورت تو ہم جیسے مسکینوں کو ہو نا. امام تو معصوم ہوتا ہے، انبیاء کی طرح ہوتا ہے، حجت خداوندی ہوتا ہے، رب کی طرف سے معین ہوتا ہے، رب کی طرف سے اس کا اس کو اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے سند کی. یہ سند کیا ہے کہ تو آپ امام کی توہین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے نزدیک یعنی وہ ان کا فاسد مذہب یہ کہے گا بھائی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی حدیث بیان کریں، آپ کوئی بات بیان کریں، آپ سند پوچھیں گے نبی پاک سے. تو یہ تو ان کی رسالت کا انکار ہے. تو بھائی جو شیعہ امامیہ مذہب کو مانتا ہے، تو جب اگر وہ امام سے پوچھے کہ بھی امام تو آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 50-60 سال بعد، تو امام صاحب نے نبی پاک سے کیسے بیان کر دیا، تو ان کا تو عقیدہ ہی چلا جائے گا نا. تو وہ تو اسی وقت شیعت سے کافر ہو جائے گا. یعنی یہ کہ اسلام سے کافر ہونا ہے کہ شیعت سے کافر ہونا، تو وہ دائرۂ شیعت سے تو نکل جائے گا، کیونکہ وہ امام سے سند مانگ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نزدیک کوئی شخص، اور بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی نبی پاک سے سند مانگے اور تصدیق پوچھے تو پکا بے ایمان ہوگا جی. اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ جائے کام کرے جا کے.
या तौबा करे, इस्तिगफार करे, मुर्ताद हो जाएगा। तो उनके नज़दीक भी वो मुर्ताद है ना बंदा, तो वो जुर्अत कैसे करे कि इमाम साहब से सनद माँगे? जी। तो इसी वजह से उन अइम्मा से, जिनको अइम्मा मासूमीन कहते हैं, हम उनको अइम्मा हुदा भी कहते हैं, हम उनको अहले बैत भी कहते हैं, आले रसूल भी कहते हैं, उनको मुहतरम भी मानते हैं, उनको मुहतशम भी मानते हैं, उनको अपने मखदूम भी मानते हैं, उनको शान और फ़ज़ीलत भी मानते हैं, उनके इल्म, तक़वा, तहारत के भी कायल हैं, जिनके बारे में सराहत के साथ उनके हालात मरवी हुए हैं। लेकिन ना तो अइम्मा ने ये बातें फरमाई हैं, ना उनके ये अक़वाल हैं, ये उन पर झूठ गढ़े गए हैं। जैसे नसरानियों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर गढ़े हैं, बाद के अख़बारियों ने, बाद के अ, हव्वारियों ने और बाद के वो अनाजील लिखने वालों ने, इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किस्सा कहानियाँ उनके लोगों ने मशहूर की हैं। इसी तरह फिर नूह अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हर नबी के साथ गलत बातें मंसूब की गई हैं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठे लोगों ने झूठी रिवायतें बनाकर उनकी तरफ मंसूब की हैं और वो झूठे पकड़े गए हैं। तो भई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बाँधने के जैसे बेशर्म लोग मौजूद रहे हैं, तो फिर इन अइम्मा के ऊपर जो कि पीछे एक पूरी डॉक्ट्राइन चल रही थी अब्दुल्ला बिन सबा की, कि अहले बैत का नाम आगे रख के इनको एक शील्ड बना के तो अपने यहूदी और नसरानी और तरह-तरह के अकायद को हमने फैलाना है। तो वो कितनी झूठी रिवायतें गढ़ते होंगे, जिसका अंदाज़ा आप कर ही नहीं सकते। भई अगर दूसरे तमाम सहाबा के बारे में या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में कुछ नासबियों ने या कुछ झूठे लोगों ने, उनका मकसद भी असल में दीन की तख़रीब थी। उनने झूठी रिवायतें गढ़ी हैं ना, अगर उनकी तादाद कोई 50,000 या कोई इस तरह पहुँचती है, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के फ़ज़ाइल में कोई 2 लाख के करीब, मुहद्दिसीन ने कहा है 2 लाख के करीब रिवायात गढ़ी गई। और वो 2 लाख तो ना हो, 10-15 हज़ार रिवायतें तो आपको ये शिया इमामिया की किताबों में मिल जाएँगी। आप वो पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार ये सिफ़ात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुरान में बयान नहीं हुई, जो ये सैयदना अली की बयान कर रहे हैं। जब आप उनका मुआयना करेंगे, उन रिवायात का, आप कुरान में नबी पाक की सिफ़ात देखेंगे या बाकी तमाम अंबिया की या उलुल अज़म पैगम्बरों की देखेंगे, तो आपको लामहल्ला तौर पर मानना पड़ेगा कि ये फ़ासिद मज़हब की कारस्तानी है, ये सबाइयत की मज़हब की कारस्तानी है, ये यहूदियत के मज़हब की कारस्तानी है, ये दीन इस्लाम नहीं है। या फिर अगर आप उसको सच मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाउज़ु बिल्लाह एक नाम के ही नबी थे। असल में तो ये सारे फ़ज़ाइल और ये सारी चीज़ें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ नाम सामने आता है, लेकिन हकीकत में ये सारी मनसब और ये सारी चीज़ें, इनके अहल जो है वो सैयदना अली थे। 2 बातों में से एक बात माननी पड़ेगी, या वो मज़हब फ़ासिद है जो कि हकीकत में फ़ासिद है और झूठा है और बहतान है अल्लाह पर भी, उसके रसूल पर भी, सैयदना अली पर भी, अहले बैत पर भी, जो कि यही बात सही है। और अगर ऐसा कोई नहीं मानता, तो फिर वो हकीकत में ये मानता है कि सैयदना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, ये बाकी अपने अइम्मा के बारे में दावा किया जाता है। तो इस बात का मैंने आपको खुल के जवाब दे दिया कि आप उनसे इतराज़ करें, भई इमाम बाक़िर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहे हैं, तो इनके दरमियान तो कितना वास्ता है। तो भई आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं अइम्मा को मासूम नहीं मानते। हम गैर सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी बयान करेगा, तो उसकी सनद चाहिए, इत्तिसाल चाहिए, समाअत चाहिए, पूरी तहकीक चाहिए। तो हम तो कोई इस्मत का अकीदा नहीं रखते, लिहाज़ा हमारे नज़दीक तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और लेकिन जो शिई होगा, जो राफ़ज़ी होगा, जो इमामिया होगा, जो इख़बारी और उनके, तो उसके नज़दीक तो ये दीन इस्लाम का मसला है। उसका सिर्फ़ इतना दिल में ख़याल ही आना कि इमाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगैर इतने फ़ासला है और इतने अरसा गुज़र गया, तो इमाम तो बाद में आए, तो कैसे बयान कर दिया? भाई इमाम के पास तो खुदा की तरफ से इल्म आता है, इल्हाम होता है, फ़रिश्ते आने तक की बात मौजूद है। जिब्रील और मीकाईल जैसे फ़रिश्ते अइम्मा मासूमीन के पास आने जैसी बातें शेख मुफीद वग़ैरह ने नक़ल की हैं। तो वो उसके नज़दीक तो ये मुर्तद होने वाली बात होगी ना, कि इमाम से सवाल पूछे आप कहाँ से लेके आए? मैंने इसकी मिसाल दी, जैसे कोई मुसलमान नबी पाक से पूछे कि आप ये बात कहाँ से बयान करें या रसूलल्लाह सनद बयान करें, ठीक है? तो ये उनके नज़दीक ऐसा ही मसला है। हमारे नज़दीक आइम्मा का कोई कसूर नहीं है, यानी ये अहलुल बैत के तो वो अच्छे लोग हैं, वो नेक लोग हैं, वो नबी पाक की आल हैं,
وہ بڑے پارسال لوگ ہیں اور وہ صحیح العقیدہ بھی ہیں. انہوں نے ان کے نام کے اوپر مذہب گھڑ کے تو بس امت کا شرازہ بکھیرنے کی کوشش کی اور زندقہ کو، الحاد کو پروموٹ کیا اور آج تک کیے چلے جا رہے ہیں. خود کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پر گئے تو سامری نے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ رب تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا وہ رستہ گم کر بیٹھے ہیں. تو میں تمہیں بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا دین اصل میں کیا تھا. تو وہ سامری نے ساری امت کو ہی گمراہ کر دیا. تو یہ بھی سامری ہیں اصل میں. روافظ جو ہیں یہ عبداللہ بن سبا پارٹی، یہ سامری ہیں اس امت کے، جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اور اہل بیت کا نام استعمال کر کے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام استعمال کر کے سب کو بچڑے کی پوجا کے اوپر لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ سامری ہیں اصل میں. ہاں. اور جبکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سامری کے سارے فاسد عقائد سے بری تھے، تو اسی طرح اور ہارون علیہ السلام بھی اسی طرح یہ جو سامری ہیں، روافظ سامری ہیں، ان کے جتنے بھی یہ فاسد عقائد ہیں، جتنی بھی یہ روایات جھوٹی بیان کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ہاں موجود نہیں ہیں، تو اور اہل سنہ کے معتبر کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید اور عقل اور نقل بھی اس کی کہہ لیں کہ تائید نہیں کرتی. تو وہ سارے کا سارا اس سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سامری کے کرتوتوں سے بری تھے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اور سیدہ فاطمہ اور اہل بیت اور بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دین اسلام بھی ان کے اس سارے کام سے بری ہے. جی. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر او سمعت جابرا يقول ان عندي ل50 الف حدیث. میرے پاس نا 50,000 حدیث ہیں. کتنی؟ 50,000 حدیث ہیں. ما حدثت منها بشيء، وہی نا چھپا چھپایا علم ہے نا. علم وہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی. بھائی چھپانے والی چیز ہے جو دین ہوتا ہے، جو شریعت ہوتی ہے، جو وحی ہوتی ہے، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جو اللہ کی رسالت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، جو اللہ انسانوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، وہ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ بتانے کی چیز ہوتی ہے، پھیلانے کی چیز ہوتی ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نہ تو ایک لفظ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس میں سے 114 صورتیں تو پہنچا دیں، لیکن 10 صورتیں لوگوں کو ابھی نہیں پہنچانی. وہ دین ہی کیا ہوا جس کو ساری انسانیت سے ہی چھپایا جائے؟ وہ دین نہیں ہے. وہ تخریب کاری تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی انڈر گراؤنڈ کاروائی تو ہو سکتا ہے، وہ کوئی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، جیسے کہ سبائی پروپیگنڈا. لیکن نا پروپیگنڈا مضبوط بڑا تھا، پروپیگنڈا مشینری تگڑی بڑی تھی کہ انہوں نے ابھی تک اپنا بلکہ اس میں دن بدن وہ زور پکڑ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے انہوں نے ایک یعنی 1400 سال کہہ لیں آپ، 1446 ہے تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً 1370 1380 سال پہلے انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس کا پروپیگنڈے کے پیچھے اتنی مضبوط انسانی فطرت کی کمزوریوں کو رکھا کہ آج تک اس میں ان کے ماننے والوں کے ہاں کتنی وقت پائی جاتی. اس کو جب سنتے ہیں، جب روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اپنے بچے قربان، سب کچھ قربان، اپنا عقیدہ. تو اس کے جواب میں کوئی بندہ کہے کہ بھائی بڑے کھلاڑی نکلے ہیں، تو بھائی ہندوازم تو پھر اس سے بھی زیادہ کھلاڑی ماننا چاہیے. ان کے ماننے والے تو اس سے بہت زیادہ ہے نا. اچھا، تو کوئی دنیا میں 1 ارب کے قریب تو ہندو موجود ہے نا جی. ہاں، مسلمانوں سے چلو آدھے ہیں، لیکن اہل قبلہ سے تو آدھے ہیں، لیکن 1 ارب تو صرف ہندوستان میں ہی پورے ہو جاتے ہیں نا. باقی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. تو اس کا مقابلہ پھر نصرانیوں کا کہیں گے، نصرانیوں نے عجیب و غریب قسم کے تھے تو ان کا پراپیگنڈا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی چیز جو ہے وہ زیادہ کیوں شائع ہو جاتی ہے. ہندوازم کو آپ دیکھ لیں، بدھزم کو آپ دیکھ لیں، سکھ ازم کو دیکھ لیں. ویسے ہندو اور ازم اور سکھ بدھزم، ان کی نسبت جو ہے وہ سکھ تو جہالت میں ان سے عملی طور پر یا انسانیت کے ساتھ اپنے سلوک کے اعتبار سے، سوائے اس کے جو 47 میں ان کو
ورغلایا گیا تو باقی ہندوؤں سے تو بہرحال وہ کئی اعتبار سے بہتر ہیں، ہندوؤں سے جو سناتن دھرم ہے نا اس کی نسبت تو یہ کافی بہتر ہے سکھ، یہ نہیں کہ وہ حق پر ہیں، تو ان کے آپس میں تناسب ہے۔ تو بہرحال ان کا پروپیگنڈا امت مسلمہ کے اندر کیسا افتراق ڈالا، کبھی اہل بیت کا نام، مظلومیت، یہ وہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے قصے، مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر گرا دیا، دروازہ گرا دیا، حمل گرا دیا، اچھا ان کا باغ فدق لے لیا، ان کی خلافت ان کا حق تھی، نبی پاک کے گھر والوں کا، اور غدیر خم کی حدیث میں ان کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو پیچھے جب آیت برات نازل ہوئی تو نبی پاک نے سیدنا علی رضی اللہ کو کہا کہ لا یؤدی انی الا علی، تو میں یا میں میری طرف سے علی ہی صرف یہ کام کر سکتا ہے، مطلب وہ کچھ صحیح باتیں کچھ جھوٹی باتیں ان کو ملا کے ایک ایسا مذہب تیار کیا کہ بھئی ساری امت مسلمہ ہی گمراہ ہو گئی، سارے صحابہ گمراہ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان کی وفات کے وقت ہی اسی وقت دین ختم ہو گیا تھا، دین کی عملی تصویر کوئی نہیں تھی۔ مطلب ان کے جاتے ہی دین اسلام میں نہ نماز رہی، نہ روزہ رہا، نہ اس میں خلافت رہی، نہ حکومت رہی، نہ قرآن محفوظ رہا، قرآن بھی محفوظ نہیں رہا۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ قرآن لے کے آئے، اور انہوں نے آ کے ان کے پاس جب یہ زید بن ثابت اور دوسرے لوگ جب قرآن جمع کر رہے تھے تو ان کے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ مصحف فاطمہ لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے آگے سے دھتکار دیا اور کہا کہ بھئی ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ جو ہے نا غصہ آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اب تم ترسو گے اس قرآن کو لے کر، یہ قرآن تمہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے پھر جا کے اپنے حجرے میں رکھ دیا، تو وہ پھر قرآن امام عالی مقام سیدنا علی سے امام حسن مجتبی تک پہنچا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سید الشہداء، اب یہ میں ان کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں، سید الشہداء، تو حجت خدا بندی امام حسین تک پہنچا، پھر علی زین العابدین تک پہنچا، پھر باقر تک پہنچا، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق تک پہنچا، پھر کرتے 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 11 ائمہ تو وہ تھے جنہوں نے اس کو اپنے پاس مطلب اپنی پوری شعور کی عمر میں، اور 2-3 سال کا بچہ تھا سرادب میں داخل ہو گیا، تو پھر اب اس کے پاس ہے، اب امت ترس جائے وہ قرآن نہیں ملے گا۔ اب یہ وہ سارا مطلب اس نے پھر یہ عبداللہ بن سبا کی جب آپ تاریخ مامکانی وغیرہ سے بھی پڑھیں گے، تنقیح المقال وغیرہ اور دوسری جگہوں سے ان کے اپنے جو شیعہ نے لکھا ہے، تو یہ ساری باتیں سچی ہوں گی، یہ نہیں کہ میں مطلب ایسے ہی بیٹھ کے، تو ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوگا۔ تو یہ اس نے وہ حدیثیں بھائی 50,000 اس نے کہا میرے پاس حدیثیں، 50 سارا حدیث کتنے آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث صحیحہ بغیر تکرار کے اگر مانی جاتی ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 15,000 کے اندر بار ہے، اس سے زیادہ نہیں احادیث مرفوعہ کی۔ تو 50,000 حدیث تو صرف جابر جوفی کے پاس تھی، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے قرآن انہوں نے کہا کہ بھئی اب تمہیں ملے گا نہیں، وہ قرآن محفوظ ہے، اصلی قرآن نہیں ہے یہ جو لوگوں کے پاس موجود ہے، تو پھر اس نے کہا ما حدثت منھا بشیء، کیونکہ علم جو سینہ بسینہ تھا، چھپانے والا علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو کچھ بھی نہیں چھپایا اور بیان کر دیا، اور تمام بیان نے یہی کہا، تو اور بلکہ چھپانا وعید کی علامت ہے اور چھپانا خیانت کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی کوئی چیز چھپاتے نہیں ہے۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اصل میں یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہتے ہیں، سیدنا علی کو بھی خائن کہتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بھی، اور تمام اپنے ائمہ کو بھی، کہ مطلب انہوں نے اللہ کا دین آگے پہنچایا ہی نہیں پورا، کچھ 12 لوگوں کے لیے رکھ لیا اور 12 میں سے خاص لوگوں کو کچھ پہنچا دیا۔ قال ثم حدث یوما بحدیث، پھر اس نے ایک دن ایک حدیث بیان کی، قال ھذا من الخمسین الفا، یہ ان 50,000 حدیث میں سے ایک حدیث میں نے تمہارے سامنے بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جابر جوفی تھا، اور اس سے نا آپ کو ان کے مذہب کا بھی ساتھ ساتھ اندازہ ہو رہا ہے کہ چھپی چھپائی چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنی، تقیہ وغیرہ، تو وہ مذہب ہی کیا ہوا، وہ حقیقت اور سچائی ہی کیا ہوئی جس کو لوگوں کے سامنے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ سارا مذہب ہی انہوں نے بلکہ پورا دین اسلام، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم اصل دین اسلام پہ ہیں، جیسے قادیانی ہمیں کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین اسلام پہ کہتے ہیں،
تو یہ تو اپنے آپ کو صحیح مومنین کہتے ہیں نا، ہمیں تو مسلمین اور عامت الناس کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں۔ تو مومنین نے جو دین اسلام ہے اس میں سے 10% بھی عوام کو صحیح اسلام نہیں دیا، بلکہ 90% تو اپنے پاس محفوظ ہے۔ پھر اس اسلام کا اور اس ایمان کا پتہ نہیں کس کو فائدہ اور کب فائدہ ہونے۔ قال حدثني ابراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابا الوليد يقول سمعت سلام ابن ابي مطيع يقول سمعت جابر بن الجوفية يقول عندي 50,000 حدیث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 50,000 حدیث موجود ہیں۔ ہاں تو 50,000 میں سے نا 49,999 تو اس میں جھوٹی ہوں گی، جتنا بڑا تو جھوٹا تھا۔ قال حدثني سالمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله تعالی۔ آپ دیکھیں نا تفسیریں کیسی کرتے تھے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے فلاں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ہماری تو وہ تفسیر فلاں تفسیر ہے 100 جلدوں میں، کسی اہل سنت کی اتنی بڑی تفسیر کی کتاب نہیں جتنی ہمارے پاس۔ آپ ذرا ان کو کہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے، تو بڑے کام کے بندے ہیں، آپ نے قرآن کی وہ تفسیریں لے کے آ جائیں، وہ تفسیر کا آپ ایک صفحہ پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، وہ ہر صفحے کے اوپر لکھا ہوگا یہ آیت یوں نہیں یوں تھی، فاسقۃ هذا اللفظ فاسقۃ هذه الجملہ فاسقۃ هذه الآیۃ کل فاسقۃ بین سورتین سورتن کاملتن، ایک آیت اس میں سے گرا دی گئی ہے، اس میں سے ایک سورت گرا دی گئی ہے، اسے جملہ گرا دیا گیا ہے، اسے 2 آیتیں گرا دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ تفسیر یاشی میں ہے، عباس قمی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ تفسیر صافی میں ہے، اور بھی لوگوں نے مطلب روایت کیا ہے کہ امام جعفر صادق سے یعنی ان پر ہم تو یہی کہیں گے جھوٹ باندھا گیا ہے، اور حقیقت بھی بالکل یہی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو کہتے ہیں امام جعفر صادق سے یہ مروی ہے۔ اب اس کو عیاشی نے بیان کیا ہے، اس کو تفسیر صافی والے نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو عباس قمی صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت یوں تھی، امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ آیت یوں تھی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علی العالمین فاسقطوا آل محمد من الآیات، آل محمد کا نام بھی تھا لیکن اس کو آیت میں سے انہوں نے گرا دی۔ بھی کنہوں نے گرایا؟ ظاہر ہے جن مسلمانوں نے اس قرآن کو محفوظ کیا تو انہوں نے گرایا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا 100 جلدوں میں ہم نے تفسیر کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے آپ نے بچہ نہیں بننا، وہ تفسیر کی کتابیں لے کے آئیں نہ پڑھیں۔ اچھا، یا تو آیات میں ہی لفظوں میں ہی پوری پوری تحریف کی ہوگی، اگر لفظوں میں تحریف نہیں کی تو آپ اس کے معنی دیکھیں جس طرح کا یہ معنی بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا سورہ یوسف کا یہ واقعہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کا جو بھائی ہے، جو ان کے چھوٹے بھائی کو باپ کی منتیں ترلے کر کے لے کے گیا، تو جب وہ چھوٹا بھائی بھی گم ہو گیا تو وہ پھر اس نے کہا کہ میں اب یہاں سے ہلوں گا نہیں، یہاں تک کہ یا تو مجھے موت آ جائے یا بھائی مل جائے یا میرا باپ مجھے اجازت دے دے، میں اب دوسری دفعہ اپنے باپ کو کا سامنا نہیں کر سکتا، پہلے ہی میرا باپ نبینا ہو گیا رو رو کے یوسف کے غم میں۔ اچھا، اب یہ سادی سی بات ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، بلکہ سورہ یوسف پڑھنے والے بندے کو صرف ترجمہ بتا دیا جائے، یہاں تک کہ عربی میں آیات بھی نہ لکھیں، وہ بندہ اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں پہلی کلاس کا بچہ نہیں کرے گا، لیکن ان کی تفسیریں ذرا دیکھیں نا۔ قال حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ اچھا، میں نا اس زمین سے ہلوں گا نہیں، زمین میں ہی رہوں گا، ای ابرحا وہ لم ازل کے معنی میں ہوگا، تو میں ہمیشہ اس زمین میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی حکم فرما دیں، یعنی موت کا حکم آ جائے یا کوئی بھی۔ وہ ہوا خیر الحاکمین، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال فقال جابر، اچھا جابر جوفی کہتا ہے لم یجی تاویل حاضری، اس آیت کی تفسیر ابھی نہیں آئی، اس آیت کی تفسیر ابھی نہیں اتری۔ قال سفیان وکذب، سفیان کہتے ہیں امام سفیان سوری ہیں یا
سفیان ابن عیینہ ہے، وَكَذَبَ، اس نے بکواس کی ہے، جھوٹ بولا ہے. فقلت سفیان ما اراد بهذا، میں نے امام سفیان سوری ہے سفیان ابن عیینہ سے پوچھا وما اراد بهذا، اچھا دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو دونوں ہی سکا امام ہے، فرق نہیں پڑتا. وما اراد بهذا، لیکن سفیان سوری رحمہ اللہ یہاں پر زیادہ مجھے قریب از قیاس لگتے ہیں. وما اراد بهذا، اس نے اس سے کیا ارادہ کیا؟ قال ان الرافضہ تقول ان علیا فی الصحابہ، رافضی یہ کہتے ہیں، امام سفیان نے کہا کہ رافضی یہ کہتے ہیں ان علی فی الصحابہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الصحابہ بادلوں میں ہیں. اب دیکھیں سورہ یوسف کی آیت کی تفسیر کیا ہو رہی ہے. فلا نخرج مع من یخرج من ولدہ، ہم نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ جو علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کبھی خروج کرے گا یا نکلے گا. اچھا لگتا ہے پھر اسے عقیدے واسطے حسین رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں دیتا بدبختہ نے. ینادی یا منادی من السماء، یہاں تک کہ ایک آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرے، یعنی ینادی یا منادی من السماء، آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یرید علی، اس کی مراد علی ہے. انہ ینادی اخرجوا مع فلان، کہ وہ پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ، اب میری اولاد میں سے یہ امام ہے تو اس کے ساتھ نکلو اور خروج کرو. یقول جابر فہذا تأویل هذه الآیت، یہ اس آیت کا معنی اور تفسیر ہے. وَكَذَبَ، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، بکواس کی ہے. کانت فی اخوت یوسف، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، کہہ لیں کہ اتنی بدی ہی بات ہے کہ میں نے کہا نا قرآن مجید کا متن بھی موجود نہ ہو، صرف ترجمہ، آپ اس کو سادہ ترجمہ اردو میں انگریزی میں کسی بھی دنیا جہان کے شخص کے پاس جس کا کوئی اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیا ہے، اس کو لے جائیں گے بھائی، اس کو کہیں گے یہ جو سیکوینس کے اندر سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں بات ہے کیا مطلب ہے، وہ یہی مطلب نکالے گا. یہی بندہ ہے پیچھے جو بھی ہے جس نے وہ اپنے بھائی کو لے کے گیا وہی مراد ہے. کہنے کا مقصد یہ اتنی واضح چیز ہے تو اس کا بھی اس نے کہا کہ اس کی ابھی تفسیر کا وقت نہیں آیا. اچھا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی شیعہ دیکھیں نا، بزدل تو یہ بڑے ہیں، نہ سینا علی کا ساتھ دیا صحیح طریقے سے، نہ سینا حسن کا ساتھ دیا، بلکہ ان کے تو خنجر بھی مارا، ان کے تو ران کو بھی زخمی کیا. یہ ان کی اپنی الاحتجاج تبرسی کے اندر لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کی بات کی تو ایک خبیث اٹھا، اس نے وہ نیچے سے مسلح کھینچ لیا. یہ الاحتجاج تبرسی کے اندر لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، بہار الانوار وغیرہ کے اندر. اچھا اس کے بعد ان کو نیزہ مارا ان کے ران مبارک کے اندر، ان کو زخمی کر دینے کا. یا آرن للمسلمین، تو نے تو مسلمانوں کو ذلیل کر دیا حسن. تو آگے سے یہی وہ مطلب شیعان علی تھے نا کوفہ والے، تو سینا حسن سبحان اللہ انہوں نے کہا الآر خیر من النار، یہ جو تم مجھے آر دلا رہے ہو نا کہ میں صلح کر رہے ہیں معاویہ سے، لوگوں کے خون بچا رہا ہوں، مسلمانوں کے دماغ بچا رہا ہوں، اس طرح کی اگر آر ہے نا تو یہ آر مجھے جہنم کی آگ سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو بہرحال نہ ان کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے سلو کر لی. تو بعد میں انہی خبیصوں میں سے کسی خبیص نے ان کو زہر دے کے شہید بھی کیا. تو سینا حسین رضی اللہ کا ساتھ نہیں دیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ تو ان کی کتابیں بھری پڑی ہے نا، کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا ہو اور اس میں یہ کوفیوں کی بے وفائی نہ لکھی ہو. تو یہ لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے لیے جواز گڑا نا، بھائی آپ کہتے ہو امام، امام کہتے ہو امام کے ساتھ نکلنا ہے، پہلے خلیفہ کا بھی انکار، دوسرے کا بھی انکار، تیسرے کا بھی انکار، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اب جو بعد میں عمراء ہیں سیدنا معاویہ سے لے کر بنو عباس تک جتنے، سب کا انکار، سب کو تم نہیں مانتے، اس کے خلاف سب کے خلاف خروج کے قائل ہو اور سب کے باغی ہو، سب کو تم قابل سمجھتے ہو. تو پھر کوئی کوشش کرو نکلو کبھی. تو انہوں نے بہانہ بنایا بھائی آپ کیوں نہیں نکلتے، ساتھ کیوں نہیں دیا. وہ سیدنا علی سے بادلوں میں سے آواز نہیں آئی تھی نا حسین کا ساتھ، اس لیے نہیں دیا. یہ نئی بات بھی یاد کر لیں نا. ہاں ان کو اصل میں بادلوں سے آواز ابھی تک نہیں آئی نا. تو انہوں نے وہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہی بدل دی، اتنے جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں نکلے، بزدل. کہتے نہیں نہیں بزدل نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا تو اس میں ہمیں بھی حکم نہیں ہوا، حکم خدا بندی نہیں ہوا. تو اسی لیے تو وہ شب برات کو بھی جا کے وہ دریاؤں کے اوپر جو پاس دریا ہوتا ہے وہاں پر وہ دیے شیے جلاتے ہیں، خط شت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امام آج آپ ہم انتظار کر رہے ہیں تیرا. تو بلکہ کچھ نے کہا بھائی 313 جب سچے ہو جائیں گے نا تو تب امام نکلے گا.
تو پھر بہرحال پچھلے 1200 سالوں میں ایک بھی ان کے بعد 313 پوری دنیا کے اندر 313 سچے لوگ ابھی تک نہیں ہیں۔ یہ ان کے خود اپنی زبان سے اقرار ہے کہ 313 سچے مومن ان کے پاس ابھی نہیں آئے، ورنہ امام جو ہے وہ نکل آتے اور امام ظاہر ہو جاتے۔ اچھا، قال حدثنا سلامة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حدیث۔ میں نے جابر کو سنا کہ یعنی وہ بیان کرتا تھا 30,000 کے قریب حدیث۔ ما استحل ان اذکر منها شیئا، میں حلال ہی نہیں سمجھتا کہ اس میں سے ایک حدیث بھی جو اس نے کہیں بیان کی ہو میں سنوں۔ وان لی کذا و کذا، اور میرے پاس فلاں 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 ایسی ایسی روایتیں اس کی طرف سے موجود ہیں جو میں نے اس جھوٹے سے سنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وقال مسلم، امام مسلم نے فرمایا وسمیت ابا غسان و محمد ابن عمرو الرازی قال سالت جریر ابن عبد الحمید۔ اب جتنے بھی پیچھے وہ جریر گزر رہے تھے نا، اس سے مراد یہی بندہ ہے، جریر ابن عبد الحمید۔ فقلت الحارث ابن حسیرہ لقیتہ، حارث بن حسیرہ سے ملے ہو؟ قال نعم، کیا پھر کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا، جریر بن عبد الحمید نے کہا شیخ طویل السکوت، اچھا مطلب بزرگ شیخ ہے، ایک شیخ لمبی خاموشی والا ہے، کم کم بولتا ہے، قلیل الکلام ہے، زیادہ خاموش طبع انسان ہے۔ یسر علی امر عظیم، وہ اصرار کرتا ہے ایک بہت بڑے معاملے پر، معاملہ اس کا بھی ذرا خراب ہی تھا نا۔ یسر علی امر عظیم، یعنی کسی بڑی بدعت کے اوپر۔ وہ بدعت کیا ہے؟ یا تو خوارج کی بدعت ہو سکتی ہے، یا یہی یہ تشیع کی بدعت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اچھا جی، ادھر بھی ہے میں انمان کو کام نہیں۔ اچھا چلیں، کوئی نہیں مل رہا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا حارث بن حسیرہ کے بارے میں، ان کا آپ نے دوسرا کیا پوائنٹ بتایا؟ ایک تو یہ خوارج کا وہ رکھتا تھا، دوسرا کیا یعنی وہ رافضیوں کا عقیدہ رکھتا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے وہ اسی لیے میں شرح میں ڈھونڈ رہا ہوں نا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ بھائی بندہ کیسا ہے، کہتا ہے شیخ ہے بندہ، شیخ یعنی شیخ جو ہے نا محدثین کے شیخ، یہ کوئی توثیق کلمہ توثیق نہیں ہے، انہ شیخ، بلکہ یہ قدرے جو ہے وہ ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، بس شیخ بس شیخ ہے، بس وہ کچھ بھی نہیں، بزرگ آدمی ہے یا کوئی ایسا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہے تو شیخ ہے اور خاموش طبع انسان ہے، زیادہ کلام نہیں کرتا، لیکن یسر علی امر عظیم، یہ اصرار کرتا ہے ایک بڑے معاملے کے اوپر، یعنی ایک بڑے معاملے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یعنی اس کا میں نے مفہوم بیان کیا کہ اس میں بڑی بدعت پائی جاتی ہے۔ وہ بدعت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ بدعت اس دور میں یا خوارج کی ہو سکتی ہے یا پھر تشیع والی ہو سکتی ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی۔ اس لیے میں وہ ڈھونڈ رہا تھا نیچے کہ بھئی وہ کیا انہوں نے مراد دی۔ بہرحال وحدثني احمد بن ابراہیم الدوراقی، آگے شاید آ جائے خود ہی متن میں، قال حدثني عبد الرحمن بن مہدی عن حماد بن زید قال ذکر ایوب رجلا یوما، ایوب السختیانی نے ایک آدمی کا ایک دن ذکر کیا، فقال لم یکن بمستقیم اللسان، یہ مطلب اپنی زبان کا پکا بندہ نہیں، مستقیم اللسان یعنی قائم اللسان، اس کی زبان قائم رہنے والی نہیں ہے۔ وذکر آخر، ایک اور بندے کا ذکر کیا، فقال ہوا یزید ابن یزید فی الرقم، یہ نمبرنگ میں اضافہ کر دیتا یا نشان میں رقم میں اضافہ کر دیتا ہے ایک اور بندے کا، تو وہ بندہ کون ہے یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال ایوب ان لی جارن، میرا ایک پڑوسی ہے، ثم ذکر من فضل، پھر اس کا یعنی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا، فضائل اس کی کچھ خوبیاں ذکر کیا،
ولو شاہد عندی علی تمرتین ما رأیت شہادتہ جائزۃ، میرا ایک پڑوسی ہے، پھر اس کی کچھ خوبی کا ذکر کیا، بھائی پڑوسی ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے، نماز روزہ بڑا کرتا ہے، نظر میں بڑی حیا ہے، کبھی پڑوسیوں کو نہیں ستایا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور تعاون مدد پڑوسیوں کے ساتھ کرنا اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی کسی انسان کی ایک معاشرے کے اندر ایک شریف آدمی کی پہچان ہو سکتی ہے، فن حدیث میں اس کا کیا مقام ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک شریف آدمی، معزز آدمی، ایون ایک غیر مسلم آدمی بھی، میں تو اس سے بڑی بات کروں، غیر مسلم آدمی ہے، بھائی میں رہتا ہوں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرا پڑوسی ایک نصرانی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے یار، کیا ہے کہ بھائی کبھی شور نہیں کرتا، بلکہ کوئی کھانے وغیرہ کی کوئی چیز کوئی روٹین سے ہٹ کے لے کے آئے تو مجھے پوچھ لیتا ہے، ہاں بھائی آپ نے کھانا وغیرہ تو نہیں کھانا، یہ تو نہیں کرنا، اور کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ بڑا تعاون کرنے والا بندہ ہے، اس کے اندر میں نے کوئی تعصب نہیں دیکھا۔ ایون ہمارے ہاں جب رمضان چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بہت کھانے پینے کے معاملے میں بڑی پابندی کرتے ہیں کہ یار ان کا رمضان ہے کو ادب، یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر اچھے انسان کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، پھر پڑوسی کی خوبیاں ذکر کی، جو ایک انسانی خوبیاں ہوتی ہیں، اخلاقی خلوقی۔ اچھا، کہتے ہیں لیکن ولو شاہدہ عندی علی تمرتین، اگر وہ میرے پاس دو کھجوروں کے اوپر بھی گواہی دے نا، دو کھجوروں کے خلاف بھی یا ان کے بارے میں بھی گواہی دے، مار آئی تو شہادت ہو جائزتاً، بندہ اچھا ہے، اس کے اپنی خوبیاں بھی ہیں، لیکن اگر وہ دو کھجوروں کے اوپر بھی گواہی دینا تو میں اس کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ کس وجہ سے؟ بندے کی جب فضیلت بیان کر رہے ہیں، پھر ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ بندے کا کردار، یعنی اس کا عدالت تو ٹھیک ہے، عدالت میں مسئلہ نہیں ہے، تو وہ گواہی دے دو کھجوروں کے اوپر بھی، تو میں تو حدیث کے بارے میں اس کی گواہی، رسول اللہ کے بارے میں اس سے بات لینا، خبر لینا، دین کے بارے میں یہ تو دور کی بات ہے، میں تو کھجوروں کے بارے میں گواہی دے تو میں اس کی گواہی جائز نہ سمجھوں، کیوں؟ کیونکہ بندے کا ضبط کا مسئلہ ہے، ضبط کا مسئلہ، یہ اشارہ ملتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی ہے، بندہ اچھا ہے، اس کی بڑی خوبیاں ذکر کی، نمازی ہے، اچھا ہے، یہ وہ عقیدہ وغیرہ بہت اچھا بندہ ہے، اور بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن گواہی میں اس کی نہیں مانتا۔ گواہی کیوں نہیں مانتا؟ بھائی اس وجہ سے کہ بھائی وہ شخص جو ہے وہ کوئی جھوٹا ہے؟ نہیں، وہ کوئی بناوٹی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، نہیں، بات یہ ہے کہ ضبط نہیں ہے بندے، کیونکہ اگر وہ بندہ فضل والا ہے تو پھر اس کی گواہی کے ان کے نزدیک رد ہونے کی وجہ ضبط ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ صرف کسی نیک آدمی کی روایت کے رد ہونے کی وجہ یہی نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، یا اس کا عقیدہ یا کردار ٹھیک نہیں ہے، ضبط بنیادی بات جو ہے وہ سچے لوگوں میں ضبط آ جاتی ہے کہ بندہ سچا ہے، لیکن یار اس کو بات ہی یاد نہیں رہتی تو اس کی بات کا کیا اعتبار کریں، بالکل ایسے ہی بات کر لینا، ایک آپ کے میرے والد گرامی ہوں، آپ کے ہوں، چلو ہاں، ہم سب کی یعنی جو والد گرامی، یعنی میری جو جنریشن کے لوگ ہیں 35 36، تو ان کے والدین کی عمر جو ہے وہ 60s کے راؤنڈ اباؤٹ ہوگی تمام کی، یہی ایک نیچر اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو ہمارے دادا ہیں یا اس سے اوپر کی جو جنریشن ہے، اب وہ نا 80s پلس ہوں گے، 100%، ہو ہی نہیں سکتا ان میں کوئی 70 پلس ہو، بلکہ وہ سارے کے سارے 80 90% ہو۔ اب اس عمر میں جا کے جو ہمارے دادا بات کرتے ہیں، نانا وغیرہ، میرے تو دادا فوت ہو گئے 2001 میں، تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس وقت میں جا کے بندہ بڑا اچھا بھی تھا، نیک بھی تھا، ہمارے اپنے دادا ہیں، اپنے نانا ہیں، اپنے مطلب ہمارے باپ دادا میں سے آتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات، وہ کوئی بھی باتیں کرتے ہیں نا، بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں، کبھی ہنستے رہتے ہیں، کبھی مسکراتے رہتے ہیں، کبھی کچھ جواب دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ اکثر باتیں آپ دیکھیں ایسی کریں گے کہ جو آ، حقیقت میں نہیں ہوں گی، کسی کا پوچھیں گے تو وہ آ، یعنی ان کی یادداشت، بڑھاپے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی آپ بہت سارے راویوں کے حالات پڑھیں گے نا، تو اس کے آخر میں لکھا ہوگا ثقاتن الا انه تغیر بعد ما تولل وزارت بالکوفہ، تو اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، بھائی کیا اس کے بعد اس کی عمر 60 70 سال سے اوپر ہوگی تو وہ حافظہ نہیں رہتا جو 40 50 سال جوانی کی عمر میں، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کا حافظہ نہیں خراب ہوتا، ٹھیک ہے؟
تو یعنی جب بھی آپ دیکھیں کہ بھائی اس راوی کی وجہ سے روایت رد ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں یار اتنے اچھے، اتنے نیک آدمی، اتنے بڑے آدمی، اتنے نامور آدمی، روایت ان کی قبول نہیں ہے۔ پر روایت قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ برا ہوگا تو روایت قبول ہوگی، اس کا ضبط خفیف ہو گیا، اس کا کوئی حادثہ پیش آیا، گھوڑے سے گرا، پہلے وہ سکھ آدمی ہے، بخاری مسلم اس کی روایات ہیں، لیکن جب وہ گھوڑے سے گرا، سر میں چوٹ لگی، اس کے بعد یاداشت اکثر بندوں کی، یہ تو آپ روز مشاہدہ کرتے ہیں، جب ہیڈ انجری ہوتی ہے، اور ہیلمٹ تو ہم پاکستانیوں نے پہننا نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو مذہب ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بات درمیان میں آ گئی ہے، تو جتنے بھی لوگ بائک چلاتے ہیں، اگر وہ مطلب ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے تو ان کے اوپر نہ، بلکہ ان کی موت کو خودکشی کا جو ہے وہ فتویٰ اگر جاری کیا جا سکتا انہیں تو کر دینا چاہیے۔ جنرل ہاسپٹل کے اندر اگر کوئی بندہ جائے نا، میں سب لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا پچھلے سال، ہماری میری سسٹر ان لا تھی، تو وہ بائک سے گری تھی، تو ہیڈ انجری ہوئی تھی، تو جنرل ہاسپٹل میں ہمیں 10 12 دن روزانہ جانا پڑا، روز جاتے تھے، اس میں 99% یعنی اگر 200 بیڈ لگے ہوئے تھے تو 200 بیڈ کے اوپر نا تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں 190، 200 میں سے 190 لوگ وہ تھے کہ جو نوجوان تھے یا نوجوان نہیں بھی تھے، 40 سے سب کی ہیڈ انجری تھی۔ ہیڈ انجری کا مسئلہ کیا تھا؟ ان میں سے 200 میں سے 195، 198، 100، ان کی وجہ 190 لوگ کم از کم، ان کی وجہ کیا تھی کہ موٹر سائیکل سے گرے ہیں اور ہیڈ انجری ہوئی، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا۔ ہم پاکستانیوں نے تو خیر خودکشی کرنی ہے، ہیلمٹ تو پہننا نہیں ہے، کیونکہ انسانیت تو ہمارے اندر آنے میں کوئی 1000 سال لگے گا۔ میں نے 1000 سال کی ٹائم لائن دی ہے پاکستانیوں کے انسان بننے میں، تو اب دیکھیں کب پوری ہوتی ہے میری یہ پیش گوئی۔ ظاہر ہے 1000 سال میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن بہرحال جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر کے کتبے پر لکھ دیں گے کہ پاکستانیوں کو انسان بننے کے لیے 1000 سال چاہیے۔ اپنی جان کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، تو مطلب باقی دین کی، اسلام کی، باقی چیزوں کی تو کیا پرواہ ہونی ہے، مطلب اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ موٹر سائیکل پہ بندہ نکل رہا ہے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، یار تو کیا انسان ہے یار، تو کس دنیا میں تھی آنکھ کھولی۔ اچھا، اور ادھر گوگروں کے بچے دیکھیں، مطلب تربیت کی بات ہے نا، وہ سائیکل چلا رہے ہیں روڈ، انہوں نے بھی اوپر ہیلمٹ پہنے، وہ ربڑ کے یا پلاسٹک کے یا جس طرح میں، تو یہاں پر بائک چلا رہے ہیں، وہ 100 کی اسپیڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اور نہ سائڈ مرر ہیں، نہ کچھ سیفٹی ہے، اور ماشاءاللہ اوپر سے ون ویننگ بھی کر رہے ہیں، اور ہیلمٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے، یا اللہ اس قوم میں بھی آ گئی۔ قال حدثني محمد بن رافع، بہرحال یہیں تک ختم کرتے ہیں، ہاں یہ آگے نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، کوشش کریں گے کہ آپ مقدمہ صحیح مسلم کو جلدی چلیں، اور اس میں ایک مسئلہ آنا ہے تدلیس کا، یعنی روایت کے سما پر محمول ہونے کا جو بڑا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، تو وہ امام مسلم اور امام بخاری کے موقف میں فرق ہے، اور محدثین کا، کہ راوی کی روایت میں صرف معاصرت کافی ہے، یا کہ اس سے لقاء اور ملاقات کی بھی ثبوت چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک حصول حدیث کا بڑا مسئلہ، اور اس میں بھی بخاری اور مسلم کی شرط بھی طے ہوگی کہ بخاری میں کسی حدیث کے متصل ہونے کے لیے امام بخاری کے نزدیک کیا شرط ہے، صحیح بخاری کے باہر نہیں، صحیح بخاری میں ان کے حدیث کو قبول کرنے کی شرط کیا ہے، اور امام مسلم کی صحیح مسلم میں کسی حدیث کو متصل سمجھ کر ثقہ روات سے قبول کرنے کی کیا شرط ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ہم وہاں تک پہنچیں، اور پھر آگے ہم کتاب الامارہ وغیرہ چیپٹر، اس طرح کے کتاب الفتن وہ شروع کریں، تو چونکہ آج کل ضرورت بھی زیادہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الامارہ، انقلاب شاب، اس طرح کی چیزیں ہمارے آج کل بڑے وہ چیزیں آ رہی ہیں، نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ریلیونٹ بھی ہے آج کل کے دور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہ کتنے دن کے بعد آج دوبارہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، تو بہرحال قبل اور بعد، قبل اور بعد، پہلی حالت یہ ہے کہ مضاف ہوں، میں وہ سیکوینس اس کا ذکر کر دوں، تسلسل ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے
قبل اور بعد اور ان کے اخوات وہ آخر میں ذکر کریں گے. اچھا، پہلی حالت یہ ہے کہ مضاف ہوں، مضاف الیہ ملفوظ ہو. جب ملفوظ بول رہا ہوں تو لفظ سے نکلا ہے نا، لفظوں میں موجود. دوسری حالت یہ ہے کہ مضاف ہیں، مضاف محذوف ہے، لیکن لفظ یہ معتبر ہے، یعنی اس کے جو لفظ حذف کیا ہے نا، تو اس لفظ کو ہی آپ ذہن میں رکھ کے آپ اس کو اضافت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں اگر ان سے پہلے من وغیرہ نہ ہو قبل اور بعد اس سے پہلے، تو یہ منصوب ہوں گے ظرفیت کی بنیاد پر، یعنی مفعول فی ہونے کی بنیاد پر. تو قبل ذالک اور قبلہ ہو، تو یا بعدہ ہو یا بعد ذالک مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہے. تو من قبل لی نادا کلو مولن کرابتن، تو یہاں پر شاعر نے من قبل لی پڑھا ہے اور اس کو تنوین نہیں دی، اس وجہ سے کہ قبلی یعنی قبل کے ساتھ وہ کہتا ہے مضاف الیہ محذوف ہے، لیکن مضاف الیہ کا کوئی اسپیسیفک لفظ شاعر نے محذوف رکھا ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا کہ ان پر تنوین نہیں آئے گی اضافت کی وجہ سے، چاہے مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو یا مضاف الیہ کا لفظ نیت میں ہو. اچھا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف ہوئی نا، یہ زید بکر عمر کی طرح عام اسم مفرد منصرف صحیح قبلن بعدن من قبل من بعد اس طرح استعمال ہوں، تو پھر تنوین بھی آئے گی. اور اچھا، من کے بغیر منصوب ہوں گے اور من کے ساتھ مجرور ہوں گے اور تنوین بھی آئے گی. الحالت الرابعہ، یہ باب باندھنے کا جو مقصد تھا المبنی علی الضم کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ مراد ہے ان یحذف المضاف الیہ. پہلی بات، مضاف الیہ حذف کر دیا جائے، وینوی معناہ دون لفظہ، اور اس کے معنی کو نیت میں رکھا جائے اس کے لفظ کے بغیر، اس کے لفظ کے بغیر. یعنی لفظ نیت میں نہیں ہے بلکہ صرف معنی نیت میں ہے، لفظ نیت میں نہیں ہے بلکہ معنی نیت میں ہے. وَيُنْوَى مَعْنَاهُ أي معنى وَيُنْوَى معنى المضاف إليه دون لفظ المضاف، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے، یعنی استعمال تو ان کا اضافت والا ہے، استعمال یہ مضاف ہو رہے ہیں، مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. نمبر ایک معذوف ہے. نمبر تین، مضاف الیہ کا معین لفظ نیت میں نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ کا معنی نیت میں، ایک مانوی سی چیز. وہ اسپیسیفک لفظ جو ہم نے گرایا وہ لفظ نیت میں نہیں رکھا بلکہ اس کا صرف معنی نیت میں. ٹھیک ہے، تو کہنا ہے اس صورت میں جب قبل اور بعدوں کا مضاف الیہ محذوف ہو اور مضاف الیہ کا صرف معنی نیت میں ہو، اسپیسیفک وہ لفظ نیت میں نہ ہو بلکہ اس کا ایک بس معنوی وجود ہو، لفظی وجود نہ ہو ذہن میں، تو لفظ ثابت نہ ہو ذہن میں بلکہ صرف اس کا معنی ثابت ہو، تو اس کے معنی میں کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی معنی کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک لفظ کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، جالاسا. اب میں اگر جالاسا لفظ بولوں گا نا کہ اریدو لفظ جالاسا، تو پھر یہاں قاعدہ نہیں آ سکتا، یہاں قاعدہ نہیں آ سکتا، یہاں قاعدہ نہیں آ سکتا. جب لفظ جالاسا ہے تو چاہے اسی کے معنی میں اسی کے مطلب کوئی فرق نہ ہو مانوی اعتبار سے، لیکن میں اگر جالاسا میں نے تو معنی لینا ہے، تو چاہے جالاسا آ جائے چاہے قاعدہ آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اسی طرح لفظ ہے قام، تو دوسرا معنی ہے نہازا، سوری نہازا، میرے نزدیک کوئی فرق نہیں.
معنوی اعتبار سے دونوں کا معنی ہی قیام ہے، دونوں کا معنی ہی جلوس کی ضد ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات. تو ایک ہوتا ہے لفظ، لفظ جو آپ نے لفظ حذف کیا، وہ زید ہے، وہ بکر ہے، وہ جالسا ہے، وہ قعدہ ہے، وہ ذالکہ ہے، وہ حاضہ ہے، اب وہ کتاب ہے، وہ القلم ہے. وہ لفظ آپ نیت میں رکھیں، وہ لفظ کو آپ حذف کر دیں، لیکن اس لفظ کو اپنے ذہن میں ثابت رکھیں. وہی لفظ آپ ذہن میں دہرا رہے ہوں پڑھتے وقت، لیکن وہ لفظ آپ عبارت میں نہ لکھ رہے ہوں، تو پھر اس کی صورت ہوگی دوسرے والی کہ اس کو مضاف کے لفظ کو نیت میں مانتے ہوئے آپ اس کو تنوین بھی نہیں دی جائے گی، اور اس کو منصوب پڑھا جائے گا یا پھر مجرور پڑھا جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں بھائی لفظ لفظ کو چھوڑو، کوئی لفظ نہیں ہے، ہم نے قام یعنی قیام کا معنی لینا ہے، وہ چاہے جس لفظ سے بھی آ جائے، کوئی لفظ خاص نہیں. بھائی قیام کا معنی لینا تو لغت میں ڈھونڈ لو، قیام پر دلالت کرنے والے دسیوں الفاظ مل جائیں گے. تو پھر قیام کا اسپیسیفک لفظ ہماری ٹینشن نہیں ہے، ہماری مراد نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود ایک معنی لینا ہے، وہ جہاں سے بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے جی. تو وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب قبل اور بعد دو مبنی علی الضم ہوتے ہیں کہ ان کا مضاف الیہ لفظوں سے تو گرا دیا جائے. اب اس کا اسپیسیفک لفظ، جو لفظ آپ نے گرایا وہ اسپیسیفک لفظ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے ایک لفظ کوئی بھی کسی بھی عبارت میں آپ کوئی بندہ پوچھتا ہے من جالسا، چلیں جی ایسے سمجھ لیتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے من جالسا اعلی سریری، میری چارپائی پہ، میرے بیڈ پہ کون بیٹھا؟ آپ کہتے ہیں زیدن. زیدن کیا ہے؟ بس زیدن جو ہے نا یہ فعل محذوف کا فاعل ہے. تو آپ یہاں پر جالسا کا لفظ ہی آپ نے محذوف مانا ہے، یا آپ قعدہ بھی محذوف مان سکتے ہیں، استقرہ بھی محذوف مان سکتے ہیں. یعنی استقرہ علی سریر کا زیدن. آپ جو چارپائی پر بیٹھنا تو ایک استعارتاً استعمال ہوتا ہے نا، چارپائی پہ لیٹتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ ذہن میں نامہ بھی، وہ جو بندہ تھا وہ بیٹھا نہیں، تو وہ سویا رہا ہے بھائی 4 گھنٹے آپ کے بیڈ کے، تو آپ نامہ کہہ سکتے ہیں، استلقا کہہ سکتے ہیں. وہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے جواب میں اس نے کہا کہ من جالا سالا سریر، یہ سلوٹیں پڑی، کون بیٹھا ہوا تھا میرے بیڈ کے اوپر؟ آگے پوچھا، بوس نے پوچھا، تو آگے سے آپ نے کہا کہ بھائی زید بیٹھا. اب آپ نے زید پیچھے ایک فعل محذوف ماننا ہے تو زیدن کہنا نا جواب میں، وہ آپ نے جالسا کا لفظی مانا یا قعدہ مانا، استقرہ مانا، نامہ مانا، استلقا مانا، کچھ بھی مان لیے. آپ کی اٹینشن لفظ ہے یا آپ کی اٹینشن مانا ہے، بس اتنی سی بات. اگر لفظ ہے تو آپ یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر اس نے وہی جو سوال میں لفظ جالسا تھا، جواب میں بھی وہ جالسا فعل محذوف ہے. تو چونکہ سوال کے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ جواب میں ذکر نہ کیا جائے، اور پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. مطلب کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو آپ پورا جواب نہیں، مائی نیم از عبد المنان، آپ کہتے ہیں عبد المنان. آپ سے پوچھا واٹس یور نیم، آپ کہتے ہیں عبد المنان. مائی نیم از، وہ تو بچوں والا کام ہوتا ہے نا جو ہمیں پرائمری اسکول میں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن لنگوسٹک کے اندر جب آپ بولیں گے تو آپ سے کوئی بندہ سوال کرے گا تو آپ اس کا سوال جواب میں نہیں دہرائیں گے، صرف جواب کا ایک اسپیسیفک، لیکن وہ سوال ادھر ہی عبارت میں محذوف موجود رہتا ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے کہا، آپ نے جب اس نے پوچھا من جالا سا اعلی سریری، تو آپ نے جواب میں زیدن کہا تو ظاہر ہے زیدن فاعل ہے فعل محذوف کا. آپ نے اسپیسیفک جالا سا کا لفظی محذوف مانا ہے، قاعدہ مانا ہے، استقرہ مانا ہے. اگر آپ نے صرف مانا مراد دی ہے تو کوئی بھی لفظ مراد ہو سکتا ہے جو جالا سا کے لفظ کو ادا کرے. تو کہتے ہیں اسی طرح مضاف الیہ ہے، لفظوں میں تو حذف ہے، اس کا لفظ تو اڑا دیا گیا. اب اس کا لفظ نیت میں بھی نہیں، اس کا لفظ نیت میں بھی نہیں، بلکہ نیت میں کیا ہے؟ صرف معنی، اس کا معنی نیت میں، اس کی جگہ لفظ کوئی بھی آپ کے ذہن میں آ سکتا جو وہ معنی پورا کرے. صورت میں یہ ساری صورت سمجھانے کے بعد ہم کہتے ہیں فیوب نیان
हीनाइज़िन अला ज़म्म, तब उनको ज़म पर, ज़म्मा पर मबनी पढ़ा जाएगा। क़िराअत सबआते, जैसे सबा की किरात इस तरह है, लिल्लाहिल अम्रु मिन मिन क़ब्ल व मिन बअदु, अल्लाह ही के लिए सारा हुक्म है। इस इससे पहले भी और इसके बाद भी। इससे पहले अगर लफ्ज़ मानेंगे तो मिन बाद, मिन क़ब्लिल ग़लब व मिन बादिल ग़लब, अगर लफ्ज़ मानेंगे। और अगर उसका माना मान ले तो ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद भाई? ग़लबा की तरफ आपने इशारा कर। तो बहरहाल कुरान मजीद में ये इसी तरह किरात सबा, इसी तरह सबा कुर्रा ने इसको इत्तेफाक के साथ इसी तरह पढ़ा है कि यहाँ पर लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु। अब देखें मिन हरफ़े जर आया है। अगर ये अ, मोरब होता, यानी क़ब्ल मोरब होता तो इसने या क़ब्लिन होना था या क़ब्ले होना था। तो जबकि ये मबनी अला ज़म है, तो इसी वजह से हरफ़े जर आने के बावजूद इस पर ज़म्मा आया है। ज़म्मा क्यों आया है? कि ये क़ब्ल यहाँ पर मुज़ाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, इसका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, उसका लफ़्ज़ भी नियत में नहीं है, सिर्फ़ उसका माना नियत में। तो ये अच्छा, वक़ौली व अख़वाती हिमा, क़ब्ल और बाद, व अख़वातुहुमा, और उनके अख़वात। अख़वात से क्या मुराद है? एक तो हो गया क़ब्ल और एक हो गया बाद। अख़वात से क्या मुराद है? अरदतु बिही अस्मा अल जिहात सित्ते, मैंने इससे जिहात सित्ता मुराद दी है। जिहात सित्ता क्या है? भई वो कहते हैं कि 3 जेहतें हैं ना, 6 जेहतें हैं। एक है जी, आप कहते हैं अमामु, सामने, और आप कहते हैं खल्फु, पीछे। आप कहते हैं जी यमीनु, फिर आप कहते हैं यसारु। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक और डायमेंशन लेते हैं, फौकु, ठीक है? और एक छठी जेहत निकलती है तहत। तो जिहाते सित्ता इनको कहा जाता है। अमामु, खल्फु, यमीनु, यसारु। यमीनु के लिए लफ्ज़ और भी, यानी इनके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? तो बहरहाल अमामु सामने, खल्फु पीछे, यमीनो दाएं, यसारो बाएं, और फौको ऊपर, और तहतो नीचे। ये जिहाते सित्ता इनको कहते हैं। 6 जिहतें बनती हैं ना, इस एतबार से 6 जिहतें बनती हैं। तो कहते हैं कब्ल और बादो के अखवात का भी यही हुक्म होता है जो कि कब्ल और बादो का बयान किया गया है। और वो अखवात क्या है? कहते हैं एक तो 6 अस्माए जो है ना, जिहाते सित्त, जो 6 जिहात हैं, जिहतें हैं, उनकी बाबत बात है। तो कब्ल और बाद और ये 6 मिलाकर कितने हो गए? 8। व अव्वलु 9 हो गए, व दून, दून 10 हो गए, व नहवुहुन्ना, और इन जैसे और भी बड़े हैं जो इस्तेमाल हैं। इन्होंने शायद जिहाते सित्ता कहीं दिए ज़रूर हों। हाँ, ये देखें, इन्होंने दिया है ये जिहाते सित्ता क्या हैं? वहिया फौक़ु व तहतु व वराउ व अमामु, मैंने खल्फ इस्तेमाल किया। यमीन और शिमाल, मैंने यमीन और यसार इस्तेमाल किया। व मा बिमाना अहदिहिमा का खल्फ व क़ुद्दाम, कहते हैं जो भी इनके माना में वो सारा इसी में आ जाता है। लाअम्रुका मा अदरी व इन्नी लअउजलु अला अय्यतिना तअदुल मनिय्यतु अव्वलु, तेरी उम्र की कसम है मैं नहीं जानता, और बेशक, हालांकि बेशक मैं खौफजदा हूँ, अला अय्यिना तअदुल मनिय्यतु अव्वलु, कि हम दोनों में से किसके पास मौत पहले आती है। लाअम्रुका, तेरी उम्र की कसम, मादरी मैं नहीं जानता, व इन्नी लाउजलु आई अखाफु, मैं डरा हुआ हूँ, वाजिला यऊजालु से औजालु, व इन्नी लाउजालु, और मैं खौफजदा हूँ, मैं डरता हूँ, अला अय्यिना तअदुल मनिय्यतु अव्वलु, कि हम दोनों में से मौत पहले किस पर आए, बात का मुझे खौफ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ।
میں ہوں خوفزدہ، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ موت ہم دونوں میں سے پہلے کس کو آئے گی۔ مل استشہاد کیا ہے؟ تعد المنیت اول، یہ اول جو ہے نا یہ مبنی علی الضم ہے۔ کیوں مبنی علی الضم ہے؟ چونکہ یہ قبل اور بعد کے اخوات میں سے ہے، یہاں یہ ظرف استعمال ہوا ہے تعدو کا، آئے گی المنیت موت اولو پہلے۔ اچھا، یہ مضاف، اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور مضاف الیہ کا کوئی اسپیسیفک لفظ بھی نیت میں ثابت نہیں ہے، مضاف الیہ کا معنی پھر یہاں پر اس کو مبنی علی الضم پڑھا جائے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے۔ وقال آخر، ایک اور بندے نے کہا، اذا اذا انا لم اومن علیک ولم یکن لقاؤک الا من وراء وراء۔ اچھا یار، جب مجھ پہ اعتماد ہی نہیں رہا، جب میں تیرے ہاں معتمد ہی نہیں ہوں، اعتماد ہی نہیں ہے مجھ پر، بھروسہ ہی نہیں ہے مجھ پر تیرا ٹرسٹ ہی نہیں ہے، میں تیرا مطلب ایسا معتمد علیہ دوست نہیں ہوں کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکے، میری وفاداری پر، میری سچائی پر، میری راست بازی پر، اور میرے صدق پر، میری صداقت پر تجھے جب شبہ پیدا ہو گیا ہے، اب میں تیرے لیے قابل اعتماد جب رہا ہی نہیں ہوں، تو پھر یہ جو میل ملاقاتیں ہیں یہ تو دور دور سے ہی نہیں، یہ تو بس ملاقاتیں جب دل قریب نہ رہے، جب دلوں میں قربت نہ رہی، تو پھر یہ میل ملاقاتیں تو بس ایسے دکھلاوے کی ہیں، دور دور سے ہیں، دنیا داری ہے، بس ایک رکھ رکھاؤ ہے جو تو نے قائم رکھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں اندر سے تو ہمارا آپس میں صداقت، آپس میں محبت، آپس میں دوستی، وہ ساری کھوکھلی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اذا انا لم اومن علیک، جب میں تمہارے اوپر با اعتماد نہیں ہوں، یعنی جس پر یعنی یقین کیا جا سکے، اذا انا لم اومن علیک کا مجبور کا صیغہ، جب میں نہیں رہا یقین والا بندہ علیہ کا تجھ پر، جب میں تیرے نزدیک قابل اعتماد نہیں رہا کہ مجھ پر یقین کیا جائے، ولم یکن لقاؤک الا من وراء وراء، پھر نہیں ہے، نہیں رہی تیری میرے ساتھ جو ملاقات کرنا، الا من وراء وراء، مگر دور دور سے، پھر یہ ملاقات تو دور دور سے ہے نا، بس ایسے ہی دکھلاوا ہی رہ گیا اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ہوں، شعر کا معنی بیان کرتے ہیں، لا خیر فی المودۃ التی بیننا مثلا اذا كنت لا تجدنی اہلا لان تأمننی علی سرک وسائر شؤونک وكنت لا تلقانی الا لقاء من لا يقبل ولا یبش، مطلب اگر اس محبت اور مودت میں اب کوئی بلائی اور فائدہ تو رہا نہیں ہے، جب تو مجھے اس بات کا حل ہی نہیں سمجھتا کہ تو اپنے کسی راز پر اور اپنے معاملات کے اوپر میرے اوپر کوئی اعتماد کرے، تو تو مجھے اب جو ملتا ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ تیرا ملنا ہو، کہ مطلب ایسی ملاقات ہے، نہ تو میرے سامنا کرتا ہے اور نہ ہی مجھ سے پیٹ پھیرتا ہے، مطلب کوئی وہ ملنے میں مٹھاس نہیں رہی اب۔ جی، اچھا جی، تو بہرحال ملہ استشہاد اس میں کیا ہے جی؟ ہمارا ملہ استشہاد سے تعلق ہے، شعر کا معنی سمجھ آئے نہ آئے وہ کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اللہ من وراء وراء، من حرف جار آیا ہے، اور وراء وراء پر اس کے باوجود ضمہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مورب نہیں ہے، مبنی ہے، مبنی علی الضم ہے۔ مبنی علی الضم کیوں ہے؟ کہ وراء قبل اور بعد کے اخوات میں سے ہے، جہات ست میں سے آتا ہے، اور اس وقت اس کی، اللہ آپ کا بھلا کرے،
جو ہے وہ یہ مضاف، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، مضاف الیہ کا صرف معنی نیت میں ہے، لفظ نیت میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں یہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ ہاں جی عبد الشکور صاحب، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی آپ کا سوال ہو تو بتا سکتے بس وہ شعر کا جواب میں وہ پتہ چل گیا، شعر کا جو مطلب کیا تھا وہ پوچھنا تھا۔ الائکا کا تھا نا، میں نے کہا علیہ، یہ کہ میرے پر اعتماد نہیں، وہ ہیں۔ الائکا پر تھا۔ ہاں اچھا، ایک منٹ، میں آپ کو نا، آج میں بلاغت پڑھا رہا تھا، فرسٹ ٹائم بلاغت پڑھاتا ہوں یو کے۔ اچھا اس میں ایک ماشاءاللہ شعر آیا تھا، کمال ہے، میں کہتا ہوں یہ کمال ہو گیا، دل خوش کر دیا۔ اچھا کدھر سے نکالوں، ایک منٹ۔ اگر آپ کو نا عربی کلام میں شاعری اور ادب، اس پر کچھ نہ کچھ ہو نو نہیں ہے آپ کو، نو ہو نہیں ہے آپ کو، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو بہرحال آپ نا عربی زبان کی مٹھاس کو نہیں پہنچ مٹھاس کو نہیں تو وہ سب مطلب المعلقات السبع بندہ پڑھے، دیوان حماسہ پڑھے، روزۃ العقلاء پڑھے ابن حبان کی، البستی رحمہ اللہ کی، تو مطلب بندے کو تھوڑا سا چانن ہوتا ہے یار، کمال تھے۔ افا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بصفت اللوا بین الدخول فہام علی فتوزہ فالمقرات لم یا رسم لما نسجتها من جنوب و شمالی۔ ہاں تو آپ مطلب یعنی آپ کہتے ہیں آپ اردو زبان کے نا بڑے ماہر ہیں، بڑے ادیب ہیں، آپ نے غالب میر تقی میر کو نہیں پڑھا تو آپ کیا ہیں بھائی، آپ صفر ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ بھائی چلو آپ غالب کی شاعری نا، غالب کے خطوط ہی پڑھ لو۔ علامہ اقبال کو آپ نے نہیں پڑھا تو علامہ اقبال کی چلو شعر، کئی بندوں کو شعر و شاعری سے شغف نہیں ہوتا تو بھائی اس کی نثر ہی پڑھ لو، مقالات ہی ان کے پڑھ لو، تو جو انہوں نے اردو میں لکھے ہیں۔ تو اگر آپ نے مطلب تین چار افراد کو نہیں پڑھا اور آپ دعویٰ کر دیں گے آپ اردو بڑے انشاء پرداز ہیں، آپ کچھ بھی نہیں، آپ کو اردو کی ہوا بھی نہیں لگی میرے بھائی، غالب کے خطوط آپ نے پڑھے نہیں، اس کی کوئی شاعری دیوان کی کوئی، وہ کم از کم 100 200 غزلیں ہی پڑھ لیتے یار، تو میر تقی میر کو بھی آپ نے نہیں پڑھا، مومن خان مومن کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو آپ یعنی قرآن مجید کی پر مہارت کا، اس کی تفسیر کا، اس کے شان نزول کا، احادیث کا یہ دعویٰ تو آپ کر سکتے ہیں عربی لغت میں شعر و شاعری کو پڑھے بغیر، لیکن آپ کہیں کہ بھائی آپ نہ عربی زبان کی گہرائی میں، اس کی لغت کی گہرائی میں، جب وہ اصل کسی بھی گندگی کے بغیر جب وہ لغت استعمال ہوتی تھی، تو اس تک آپ پہنچے، آپ کہیں گے میں عربی دان ہوں، یا میں عربی کا ماہر ہوں، یا علوم عربیہ کے اندر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے علوم حدیثیہ کے اندر مہارت ہے، مجھے علوم تفسیریہ کے اندر مہارت ہے، یا مجھے علوم فقہیہ کے اندر مہارت ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے بھائی مطلب ایون اصول فقہ کا بھی تعلق، اصول فقہ کیا ہے، اصول فقہ لغت کی بات ہے، لغت پہ آپ کو مہارت ہی نہیں ہے، کوئی لفظ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کو اوریجن کیا ہے، تو وہ آپ عربی ادب کو اگر آپ بائی پاس کر دیتے ہیں، آپ نہیں، آپ دعویٰ نہیں آپ کر سکتے، بس ٹھیک ہے، آپ گزارا کر لیں گے، مولوی شولوی بن جائیں گے، لیکن آپ یہ دعویٰ کریں مجھے بڑی عربی آتی ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، ہاں جی، آپ نے عربی ادب ہی نہیں پڑھا، آپ کہتے ہیں آپ غالب کو پڑھے بغیر اردو سمجھیں گے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اتنا بھی مروب نہیں ہونا چاہیے بھائی، قرآن مجید کا جو اعجاز ہے، قرآن مجید کی جو لغت ہے، قرآن مجید کی جو عربیت ہے، قرآن مجید کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، دنیا جہان کی کوئی ادیب، کوئی شاعر اس کے ایک لفظ، ایک جملے کو نہیں پہنچ سکتا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، تو بندہ یہ نہ سمجھے بھائی مطلب آپ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن کے ہونے کے بعد اور کون سی بلاغت یا اور کون سی، تو وہ ہم اس کانٹیکسٹ میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہماری بات کو ذرا ہمارے مراد کے مطابق سمجھنا چاہیے، ہاں، جی
قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا، بس آج یہیں تک کافی رکھے۔ میں نے کہا تھا میرا کچھ طبیعت خراب ہے، گلا کھانسی آ رہی ہے، یہ کہ تھوڑا انفیکشن سا ہوا ہے، تو اس کے باوجود چلیں گھنٹہ ڈیڑھ تو ہم گزار ہی کیا الحمد للہ۔ تو نا مقدمہ صحیح مسلم کو نا تھوڑا محنت کریں اس کے اوپر، اور محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا دہرایا کریں، خاص طور پہ کچھ بڑے بڑے مشہور راویوں پر جو امام مسلم رحمہ اللہ نے کلام نقل کیا ہے۔ پھر جابر جوفی کے اوپر تو بہت ہی شاندار باس کی ہے، اور اس کے عقائد لکھے ہیں، اور عقائد میں خاص طور پہ رافضہ کے اور تشیع غالی کے انہوں نے جو، تو پھر آپ کا یہ کام بنتا ہے بھائی، آپ نے آپ کو ایک نا ٹچ دے دیا، مطلب آپ کو ایک لائن دے دی کہ بھائی رافضہ کے یہ قائد، اب آپ کا کم از کم کام بنتا ہے کہ بھائی اردو کے اندر شیعہ و سننا کوئی پڑھ لیں، مطلب پی ڈی ایف میں موجود ہوگی، ویسے تو چھپتی نہیں ہے اب، تو مطلب اور نہیں تو وہ اگلے دن یہ نا الوفاء للتربیہ والوں نے ایک مجلس منعقد کی تھی، کیا نام ہے ان کا، محب الدین الخطیب کی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا نام ہے، الخطوط العریضہ، تو وہ 62-63 صفحے کی کتاب ہے، 67 پیجز کی، اس پر انہوں نے ایک مجلس منعقد کی تھی، وہ یوٹیوب پہ پڑی ہے، شیخ یحییٰ صاحب نے اس وہ مجلس کی سماع کی مجلس تھی، تو وہ ایک بندہ تیز تیز عبارت پڑھتے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی مطلب آپ کو تو کیا سمجھ آنی ہے، اگر کتاب سامنے نہ ہو تو پھر ہم جیسے مطلب فقیروں کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو وہ بس اس میں سننے والوں کو سمجھانا مقصد نہیں ہوتا، بس کتاب سے گزرنا، تو شاید وہ یہی ایسا پھر اس پر نا تبصرہ کرتے ہیں، یہ قائد وہ 3-4 پارٹس میں ہے، تو آپ ٹائم نکال کے وہ بے شک اس کو 1.5 اسپیڈ پہ کر کے ایک دفعہ سن لیں، تو اصل میں نا ہم یہ جو تقریریں سنتے رہتے ہیں، مطلب شان صحابہ کی تقریر سن لیجیے، دفاع صحابہ، وہ اور فن ہے، لیکن جو کہ اصل مذہب ہے جو ہمارا، جن کے یہ عقائد ہیں، وہ عقائد ایک تو بیان نہیں ہوتے عام طور پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کا ماحول اور حکومت اور حالات و واقعات بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان کے عقائد کو پوری طور پر 100% مکمل طور پہ انہی کی کتابوں میں سے بیان کر دیا جائے، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہ بولیں، تو ظاہر ہے یہ بات ہضم ان کو خود بھی نہیں ہوگی، یعنی جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کی ہی اپنی کتابوں، شیخ مفید کی ساری کتاب میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے پڑھ دوں، اصول کافی ساری پڑھ دوں، جیسے ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں، تو ہم ایسے ہی اصول کافی میں جا کے پڑھ دوں اور ترجمہ کرتے، ایک تعلیق بھی اپنی طرف سے نہ لگا، بھائی صاحب میری جان کے دشمن بن جائیں گے، وہ یہی اس بندے نے کیا کر دیا، تو وہ بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا موقع میسر نہیں آتا، پاکستان کے حالات اتنے پرامن نہیں ہیں، تو اس وجہ سے جو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں مل سکتی، وہ اشاروں کے نائیوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا ایک جو ہم یہاں کانٹینٹ دے رہے ہیں، چونکہ یہ یوٹیوب پہ بھی نہیں جا رہا، تو اس میں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، تو جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس ہی محفوظ ہوگی، طلبا تک ہی پہنچتی ہے، تو آپ نہ کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں، تحفہ اثنا عشریہ ایک کتاب ہے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے لکھی تھی، میرا خیال ہے عبدالعزیز نے یا کنوں نے، وہ بڑی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب، یعنی اشیاء و سنہ جو سوری منہاج السنت نبویہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ کی، اس کا اگر آپ نے اردو میں یا فارسی میں، اردو میں مجھے نہیں پتا وہ جب لکھی گئی تھی فارسی میں تھی یا کیا، تو بہرحال تحفہ اثنا عشریہ جو کتاب ہے اس میں آپ کو نا ویسے حوالے نہیں ملیں گے اس طرح، لیکن اچھا ایک مواد مل جاتا ہے، تو آپ کبھی اپنے لیے ویکینڈ رکھ لیں، ایک ویکینڈ پہ نا وہ 100-150 صفحے کی کوئی اردو کی کتاب نہ پڑھ گزریں، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی اشیاء و سنہ ہے، تو وہ بھی مطلب 250-300 صفحات سے زیادہ نہیں ہوگی اردو کے اندر، تو پی ڈی ایف میں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں، کرنے کے بعد نا آپ 2 ویکینڈ لے لیں، تو 2 نشستوں کے اندر اس کتاب کو پڑھ لیں، اس کے نوٹس، آپ کے پاس نا ایک مذہب کے پورے عقائد ان کی اپنی کتابوں سے آ جائیں، فائدہ ہوگا نا، اب آپ کو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی ہے، لیکن فائدہ کیا ہوگا، کسی بندے سے بات کریں، یار ان کے عقائد ٹھیک نہیں، وہ کہے کیسے دلیل دو، کیا عقائد میں مسئلہ ہے، آپ کے پاس کوئی 2-4 ٹوٹے پھوٹے والے تو موجود ہونا کہ یار ان کی کتاب الاحتجاج میں یہ لکھا ہے، کافی میں یہ لکھا ہے فلاں،
تو آپ کوئی بات جو کرنے جو ہو، پھر تھوڑا آپ کو شرح صدر خود بھی ہو اور کسی کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو آپ کے پاس انیشل جو معلومات ہیں، ابتدائی معلومات اس مذہب کے بارے میں ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر کام استاد نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اب یہاں پر پوری کتاب اس موضوع پر پڑھانا شروع کر دوں، ظاہر ہے یہ ہمارا نصاب بھی نہیں ہے اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صرف آپ کو لائن دے سکتا ہوں کہ آپ یہ چھوٹا چھوٹا نا 1-2 رسالوں میں سے کوئی ایک رسالہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ منہاج السنت نبوی آپ 5-7 سال بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، اب ابھی پچھلے سال منگوائی ہے تو اب الحمدللہ میں اس کو تھوڑا بہت پڑھتا ہوں، نوٹس لیتا ہوں۔ تو وہ آپ پڑھ لیں، 5-7 سال بعد پڑھ لیں، جب آپ علم میں پختہ ہو جائیں گے اور بہت ساری اور چیزوں کو آپ طے کر چکے ہوں گے، تو ابھی آپ پڑھیں گے تو اس کی بہت ساری بحوث آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اس کی عبارت ہی سمجھ نہیں آئے گی تو اس کی کو آپ نے کیا اس سے فائدہ کیا حاصل کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہ آپ نہ کریں تھوڑا سا، یہ باطل مذاہب کے بارے میں نا ایک ایک چھوٹا رسالہ بندے کو ضرور پڑھا ہونا چاہیے۔ مطلب جہمیہ کیا ہے تو جہمیہ کے عقائد کے بارے میں چھوٹا موٹا ایک رسالہ سلف صالحین میں سے کسی ایک کا پڑھ لیں۔ مرجیہ کیا ہے کوئی ایک رسالہ پڑھ لیں۔ تو جس طرح ہم کتاب التوحید جو قبر پرست ہیں ان کے رد میں کتاب التوحید پڑھی ہوئی ہو یا تقویۃ الایمان، تو ایک چھوٹا موٹا رسالہ کافی ہے انسان کے اپنے نالج کے لیے اور لوگوں کو آگے خیر کی بات بتانے کے لیے، ایک چھوٹا موٹا رسالہ کافی ہے۔ تو رافضہ جن سے ہمارا سب سے بڑا جن سے اہل قبلہ میں سے سب سے زیادہ جو ہماری بڑی اپوزیشن ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ رافضہ ہیں اہل قبلہ میں سے ہماری سب سے بڑی اپوزیشن دین اسلام کے سامنے رکاوٹ رافضہ ہیں۔ یہ میرا پڑھا لکھا اور پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ